اگر امام حسین سلام اللہ علیہ کا مقصد جنگ ہوتا تو امام دنیا کے کسی کونے میں جا سکتے تھے، مکے نہ جاتے. کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، جھکیں گے نہیں. غلط کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے، ہم ایسے گندے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتے. نہ ہم ظالم کی بیعت کریں گے، نہ غلط بات کو تسلیم کریں گے. اس سب کے باوجود پوری کوشش یہ ہوگی کہ جنگ نہ ہو. جو آدمی جذباتی ہو جائے گا وہ آدمی عدالت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دے سکتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابو القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اس حدیث کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ذات حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ آج کے دور میں بھی ان کا یہ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے. چنانچہ کل تک بات ہماری یہ پہنچی کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے بیعت سے انکار کیوں کیا. یزید و ولید کے دربار میں تشریف لے گئے، وہاں کی پوری تفصیل آپ کی خدمت میں نقل کی جا چکی ہے، اور آخرش یہ کہہ کے وہاں سے نکلے کہ سن لو میں چلا. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب روایت یہ کہتی ہے کہ وہاں سے نکل کے آئے گھر. اب گھر جو پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پتہ ہے. پہلے دن میں نے یہ بات گزارش کی، اگر آپ کو یاد ہوگی، کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کو اندازہ تھا کہ ہم کو وہاں دربار میں کیوں بلایا گیا ہے، اسی لیے 18 لوگوں کو لے کے بھی گئے تھے. تو جب امام کو پتا تھا اور 18 کو لے کے گئے، یعنی گھر والوں کو پورا پتا ہے کہ کہاں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، مقصد کیا ہے. نتیجہ اس کا یہ جو فطری ہونا چاہیے، اس لیے کہ روایات سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ جو محبت حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین سلام اللہ علیہ کے درمیان ہے، وہ دنیا میں کسی بھائی اور بہن میں نہیں مل سکتی. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو انہوں نے عبداللہ ابن جعفر سے فرمایا تھا حضرت زینب کے رشتے کے موقع کے اوپر کہ عبداللہ، دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے نہیں ہیں. دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں مگر رسول اللہ اور فاطمہ زہرا جیسے نہیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں. تو یہ بات ایک دم فائنل ہے کہ دنیا میں کسی بھائی بہن میں وہ لگاؤ، وہ محبت نہیں ہے جو امام حسین اور جناب زینب کے درمیان. تو اس کا فطری اچھا، اور گھر والوں کو ساری بات پتہ ہے کہ کہاں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، راز کیا ہے. تو وہ ایک بے چینی اس محبت کی بنیاد پر جناب زینب کے اندر فطری ہے. چنانچہ حضرت ولید کے دربار سے جب پلٹے تو اب جو روایات سے بات سمجھ میں آتی ہے، میں اپنے الفاظ میں عرض کروں کہ جب واپس آئے تو یوں سمجھ لیے کہ ماں کی طرح چاہنے والی بہن ٹہل رہی ہے، یعنی ایک عجیب بے چینی کی سی کیفیت. حضرت سلام اللہ علیہ تشریف لائے. پہلا سوال جناب زینب کیا ہوا، پتہ تو تھا ہی کیوں گئے تھے، تو ہوا کیا؟ تو امام نے فرمایا بھائی بیعت کا مطالبہ تھا تو کہا بیعت تو نہیں کریں گے. پھر کہا ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. اور جو تاریخ کہتی ہے فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت سید الشہداء نے مدینہ چھوڑ دیا. لیکن یہاں میں آپ کو ایک منٹ کے لیے روکوں گا. پھر
وہی بات کہوں گا کہ چونکہ ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سنتے ہیں تو اتنا بہت، لیکن اگر آدمی توجہ کرے، نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ ابھی ہم سے جڑیں، فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ کہ یہ کہہ دینا اور پڑھ دینا کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا بہت آسان ہے، لیکن کبھی ہم احساس کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے قلب مبارک پر گزری کیا ہوگی۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلوں۔ جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، ان سے حکومت نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تم کو کون سی جگہ پسند ہے؟ کا مدینہ، جہاں رسول اللہ کی قبر مبارک ہے، اس سے بڑی جگہ کیا ہوگی؟ کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون ہے؟ کہ ربضہ۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہاں میں کچھ دن تک میں نے غیر خدا کی پرستش کی ہے۔ تو کہاں رہنا پسند کرو گے؟ کہ مدینہ۔ ابو ذر ہیں، صحابی ہیں، لیکن ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ اگر جو ہے مجھ کو اختیار دیا جائے تو میں کہاں رہنا چاہوں گا؟ مدینہ۔ ہم اور آپ اذان ماشاءاللہ سنتے ہیں، اذان کے بعد ہمارے یہاں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قارا وعملی ثارا ورزقی دارا واولادی ابرار۔ اس سے بحث نے آگے وجعل لی عند قبر نبیک مستقرا وقرارا، پالنے والے ہمارا مستقر، ہمارا قرار، ہماری رہنے کی جگہ کہاں قرار دے؟ عند قبر نبیک، اپنے نبی کی قبر کے پاس۔ ابو ذر صحابی ہو کے چاہتے ہیں کہ ہم مدینے میں رہیں۔ پوری دنیا کا آدمی جو ہے وہ اذان کے بعد دعا کرتا ہے کہ وجعلنی عند قبر نبیک مستقرا وقرارا۔ تو وہ حسین جو اسی مدینے میں پیدا ہوئے، وہ حسین جو اسی مدینے میں بڑھے پلے، وہ حسین جس کے نانا کی قبر اسی مدینے میں ہے، وہ حسین جن کی ماں کی قبر مبارک اسی مدینے میں ہے، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ لیکن کوئی قلب حضرت سید الشہداء سے پوچھے کہ کس دل سے امام نے مدینہ منورہ چھوڑا ہوگا۔ چنانچہ اب یہ میں اپنی جو ہے وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کفن وفن پہنا دیا گیا تو امام نے فرمایا حلم تزود من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تو اب جو روایت کہتی ہے جیسے ہی امام حسن و حسین آگے بڑھے، خاص کر کے امام حسین، بند کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے۔ انتقال کے بعد ہاں، شہادت کے بعد ہاں، جناب فاطمہ نے کلیجے سے لگا لیا۔ روایت یہاں تک کہتی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں قسم کھا کر کے کہ میرے کانوں میں آواز آئی زمین و آسمان کے درمیان سے، علی بچوں کو ماں سے الگ کر لو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ تو اس وقت، اچھا یہ واقعہ ہے آج سے 50 سال پہلے کا، اس وقت جناب فاطمہ نے بند کفن توڑ کے بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ ساری دنیا کو یہ خبر معلوم ہے، لیکن دھیرے دھیرے 50 برس کا عرصہ بہت ہوتا ہے، دھیرے دھیرے لوگ بھولنے لگیں گے۔ لیکن کوئی بھول جائے دنیا میں جس کا واقعہ ہے، یعنی امام حسین سلام اللہ علیہ، وہ زندگی میں اس داستان کو بھول سکتے ہیں؟ اس لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مرنے کے باوجود ماں نے ہاتھ پھیلا لیا ہو بچوں کے لیے اپنی آغوش کا۔ تو کوئی بھول سکتا ہے، امام حسین نہیں بھول سکتے۔ اور زندگی میں کبھی یاد آئے یا نہ یاد آئے، جس وقت امام حسین سلام اللہ علیہ مدینہ چھوڑنے لگے ہوں گے تو روایات کہتی ہیں کہ نانا کی قبر پر گئے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ ماں کی مزار پر گئے، تو اب جیسے ہی رخصت ہونے گئے ہوں گے، اب آپ عقلاً بتائیے 50 سال پرانی بات صحیح، کیا امام حسین کو اس دن یاد نہیں آیا ہوگا کہ ایک وقت وہ تھا اماں جب کفن جو ہے وہ توڑ کر کے ہاتھ باہر نکال کے اپنے بچے کو کلیجے سے لگایا؟ عجب نہیں حضرت نے کہا ہو اماں میں جا رہا ہوں، دل یہی چاہتا ہے کہ قبر پھٹ جاتی، ایک بار پھر آپ مجھ کو اپنے کلیجے سے لگا لیتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ امام نے مدینہ چھوڑ دیا، لیکن اگر اس رخ سے کوئی دیکھے تو سوچے کہ امام کے قلب مبارک پر
کیا گزر گئی ہوگی جب مدینہ منورہ سے نکل رہے ہوں گے. لیکن حالات مجبوری کی بنا پر امام حسین سلام اللہ علیہ نے مدینہ چھوڑ دیا. اب یہاں سے ایک رخ پہ اور بات کر لیں جو شروع میں ہوئی تھی. مدینے سے نکل کے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ گئے کہاں؟ جواب مکہ. مشہور روایت کے مطابق 28 رجب کو حضرت مدینے سے نکلے ہیں اور 4 شعبان کو مکے پہنچے ہیں. مکہ کیوں گئے؟ سوال یہاں ہے. اب وہ پھر واپس چلیے شروع میں. پوری کوشش امام کی ہے کہ بیعت تو نہیں کریں گے، فائنل ہے، بٹ پوری کوشش ہے کہ کسی صورت سے جنگ نہ ہونے پائے. امام جنگ نہیں چاہتے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ چیز اس وقت بھی ہے مد نظر. مدینے سے نکلے کہیں بھی چلے جاتے. مکے کیوں گئے؟ مکہ میں جنگ حرام ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکے میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے. اگر امام حسین سلام اللہ علیہ کا مقصد جنگ ہوتا تو امام دنیا کے کسی کونے میں جا سکتے تھے، مکے نہ جاتے. مکے جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بیعت تو نہیں کریں گے، یہ فائنل چیز ہے، اس لیے کہ ایسے شرابی کا، لیکن اس کے باوجود ہم جنگ نہیں چاہتے. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. یہ آج جو ہے ہمارے لیے سیاست کی بنیاد ہے. امام حسین سلام اللہ علیہ کا یہ عمل آج پوری قوم تشیع کی سیاست کی بیس اور بنیاد یہی ہے کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کیا. جھکیں گے نہیں. غلط کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے. ہم ایسے گندے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتے، مگر ہم کبھی جنگ کے حامی نہیں ہیں، ہم کبھی لڑائی کے حامی نہیں ہیں. اور اسی مقصد کے تحت میری جانیں قربان ہو جائے میرے امام پر سلام اللہ علیہ. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، آپ کی سیاست کی بنیاد امام حسین سلام اللہ علیہ کا یہ عمل. ان الحسین مصباح الہدی. مکے جانے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. اور اسی مقصد کے تحت اب طے ہو گیا کہ شیعت کی جو ہے وہ سیاست کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے. نہ ہم غلط بات کو تسلیم کریں گے. اس تشیع کی سیاست کا بنیادی ڈھانچہ یہ ہے. نہ ہم ظالم کی بیعت کریں گے، نہ غلط بات کو تسلیم کریں گے. اس سب کے باوجود پوری کوشش یہ ہوگی کہ جنگ نہ ہو، فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. یہ بنیاد تشیع ہے سیاست کی، اس کی بنیاد یہی ہے. اور اسی بنا پر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ مدینہ چھوڑ کر کے تشریف لے آئے کہاں؟ مکہ. روایت کے مطابق 4 شعبان کو، 28 رجب کو چلے ہی تھے، 4 شعبان کو حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ مکے پہنچ گئے. پورا شعبان 4 شعبان کو پہنچے ہی تھے. شعبان 1، رمضان 2، شوال 3، ذیقعد 4. یہ 4 مہینہ مکمل رہے. 8 ذی الحجہ کو نکل گئے تو 4 مہینہ 4 دن پورا امام حسین سلام اللہ علیہ مکے میں رہے. اب اس بیچ جب امام مدینے سے مکے چلے گئے تو ظاہر ہے تو اس زمانے میں اس طرح میڈیا نہیں تھا اور کہ فوراً بات دھیرے دھیرے یہ بات جو ہے وہ پہنچتے کوفے والوں تک پہنچ گئی. کوفے والوں تک جب یہ بات پہنچی تو کوفے والوں نے، اچھا ایک سوال یہاں ہوگا کہ بھئی خالی کوفے والوں تک تو بات نہیں پہنچی نا، بصرے والوں کو بھی بات پتہ چلی اور بھی شہروں کو پتہ چلی. لیکن جو تاریخ کہتی ہے کہ مین خطوط پر خطوط نیئر اباؤٹ، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 12,000 تک خطوط آئے ہیں، الگ الگ گروپ لے کر کے آئے ہیں، الگ الگ جو ہے وہ اعتبار سے آیا ہے. 12,000 کے آس پاس خطوط امام حسین کے پاس آئے ہیں. آ جائیے. یہاں رک کے ایک سوال ہے کہ یہ
خط بصرے والوں کی طرف سے کیوں نہیں آیا؟ یہ خط صرف کوفے والوں کی طرف سے کیوں ہے اور شہروں سے کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب جو میری ناقص عقل میں بات آئی ہے، شاید اس کے پیچھے راز یہ ہو کہ کوفے والے اقتدار امامت اور حکومت امامت، عدالت امامت کا مزہ چکھ چکے ہیں، اس لیے کہ 4 برس کا مزاحد جو ہے وہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے کوفے میں امام حکومت فرما چکے ہیں، تو اس عدالت کا مزہ جو ہے کوفے والے چکھ چکے ہیں۔ سن 40 ہجری میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اب یہ واقعہ ہے سن 60، یعنی نیئر اباؤٹ 20 ایئر گزر چکا ہے، تو 20 سال میں ایک نئی نسل تیار ہو گئی ہے۔ حضرت علی سلام اللہ علیہ کی شہادت کے وقت جو بچہ 5 سال کا تھا آج وہ 25 سال کا ہے، جو بچہ 10 سال کا تھا آج وہ 30، ایک پوری جنریشن۔ تو اس میں کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ علی کے دور میں یہ تھا، علی کے دور میں یہ تھا، علی کے دور۔ ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ ایسی عدالت اور ایسی حکومت تھی میرے مولا سلام اللہ علیہ کی ابو الاسود دویلی سلام اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، یہ بہت خاص تھے امام کے، ان کو جج بنایا گیا۔ سنیے کیا حکومت ہے امیر المومنین کی، اور کیا انٹیلیجنس ہے اس زمانے کے علی کے حکومت کی۔ آج انہوں نے جوائن کیا ہے، آج کی لینگویج میں کہوں، آج انہوں نے ایز اے جج جوائن کیا ہے۔ شام کو ان کو لیٹر ملتا ہے یو آر ڈسمس، نکال دیا گیا۔ تو چونکہ بہت کلوز تھے مولا کے، بھاگے بھاگے کے ساتھ، یا امیر المومنین ایک دن میں میں نے کیا گڑبڑ کر دی، رشوت نہیں لی، کچھ اور نہیں کیا، غلط فیصلہ نہیں دیا، یہ ایک دن میں نے کیا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھ کو یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ عدالت میں ملزم سے چیخ کے بات کر رہے تھے۔ جو آدمی جذباتی ہو جائے گا وہ آدمی عدالت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ حکومت تھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے۔ ایک گورنر تھے عثمان ابن حنیف، جب وہاں انہوں نے چارج لیا جا کے بصرے کا، تو کچھ لوگوں نے عثمان ابن حنیف کی دعوت کر دی کسی نے، اور دعوت بڑی زبردست تھی، شاندار تھی۔ یہ خبر امیر المومنین کو آ گئی۔ نہج البلاغہ میں حضرت امیر سلام اللہ علیہ کا خطبہ موجود ہے، وہ خط موجود ہے عثمان ابن حنیف کے نام۔ حضرت نے فوراً جو ہے وہ لکھا، ہم نے سنا ہے تم ایسی دعوت میں گئے ہو، غنیہم مدعو و فقیرہم مجفو، جس میں مالداروں کو مدعو کیا گیا ہے، فقیروں کو دھتکار دیا گیا ہے۔ الا ولکل مأموم اماما یقتدی بہ، آگاہ ہو جاؤ، ہر انسان کا ایک امام ہے جس کی اقتداء کرتا ہے، وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، جس کے نور علم سے استفادہ کرتا ہے۔ تمہارے امام کا حال یہ 2 روٹی اور 2 کپڑے پر اکتفا کرتا ہے، لیکن تم نہیں کر الا ولکن لا تقدرون علی ذلک، تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تم 2 روٹی اور 2 کپڑے پہ نہیں گزار، ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، میری مدد کر سکتے ہو تقوی کی بنیاد پر، کوشش کی بنیاد پر، پاک دامنی کی بنیاد پر۔ اتنا جو ہے وہ نظر رہتی تھی حکام پر امیر المومنین۔ تو یہ مزہ کوفے والوں کو 4 سال کا امام کی حکومت کا مل چکا ہے، لطف پا چکے ہیں۔ اب جب ان کو پتا چلا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے ہیں، تو ان کا یار بہترین چانس ہے، امام نے انکار بھی کر دیا، ہم لوگ ساتھ دے دیں گے، پھر وہی عدل کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیا، نیئر اباؤٹ 12,000 خط آئے۔ سنیے، ایک خط کا جواب امام حسین نے نہیں دیا۔ روایت کہتی ہے رد الکتابت واجب کرد السلام، خط کا جواب بھی اسی طرح واجب ہے جیسے سلام کا۔ ایک خط کا جواب امام نے نہیں دیا، اور جب لاسٹ آیا تو اس پر اپنا نمائندہ تک بھیج دیا۔ اس پر بھی جب غور کریں گے تو جتنے خطوط اب تک آئے ہیں، خلاصہ کل کا یہ ہے، ہمارے دریا بہ رہے ہیں، فصلیں لہلہا رہی ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، تقریباً ہر خط میں اس طرح کا مضمون ہے۔ مطلب کیا؟ آ جائیے، اور مقصد بھی ان کا یہی تھا، حکومت آپ کو دے دیں۔ اگر اس کے جواب میں امام حسین سلام اللہ علیہ جاتے تو کل کو تاریخ لکھتی کہ امام کا مقصد دین وین نہیں تھا، وہ حکومت کے چکر میں گئے تھے۔
لیکن جب لاسٹ والا خط آیا ہے تو ان لوگوں کا سمجھ گئے، شاید لہجہ بدلا، ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، اے حسین آ جائیے، شاید آپ کی بنیاد پر ہم متحد ہو جائیں، اور اس کے بعد اب میں یہی سمجھ رہا ہوں، آپ کو شاید اچھا نہ لگے، دھمکی دی کوفے والوں نے امام کو، اور سنیے اگر آپ نہیں آئے تو ہم کل کو قیامت میں آپ کے نانا رسول خدا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے حسین کو ہدایت کے لیے بلایا اور حسین نہیں آئے۔ اب جب یہ لاسٹ والا خط آیا تب امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم کو بلایا، ان کو ایک خط دیا، کہا جاؤ وہاں کے حالات دیکھو، جیسی تمہاری رپورٹ ہوگی اگلا قدم ہمارا تمہاری رپورٹ کے مطابق ہوگا۔ یہ کہہ کر کے مسلم کو امام نے خط دے کے کوفے والوں کے نام روانہ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔